السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ولمسلم عن حنظلة بن قیس قال سألت رافع بن خدیج، میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا رضی اللہ عنہ، عن کراء الارض، زمین کو کرائے پر دینا، بالذهب والورق، سونے اور چاندی کے بدلے۔ فقال لا بأس به، تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ انما کان الناس، لوگ تھے، یؤاجرون، ایک دوسرے کو اجرت پر لیتے دیتے، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بما علی المادیانات، مادیانات پر۔ مادیانات کیا ہے؟ الانہار الکبار، بڑی نہریں۔ تو بڑی جو نہریں ہیں ان کے کناروں پر جو اگنے والی فصل ہے اس کے عوض اجرت پر دے دیتے کہ یہاں جو فصل اگے گی وہ میری ہوگی۔ اسی طرح وہ اقبال الجداول، یہ کون سی ہیں؟ چھوٹی نہریں۔ چھوٹی نہروں کے دونوں اطراف پر جو فصل اگے گی وہ میری ہوگی، اس طرح کر کے کہنا۔ وہ اشیاء من الزرع، یا اسی طرح کھیتی کے کچھ حصے پر کوئی زمین جو ہے وہ بطور اجرت دے دینا۔ اچھا، اس طرح ہوتا تھا تو کہتے ہیں فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، یہ تباہ ہو جاتی اور یہ محفوظ رہ جاتی، وَيَسْلَمُ هَذَا، یہ محفوظ رہتی، وَيَهْلِكُ هَذَا، اور یہ تباہ ہو جاتی۔ ایسے ہوتا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، اور لوگوں کے پاس صرف یہی کرائے کے طور پر ہوتا تھا۔ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ فَأَمَّا شَيْءٌ، معلوم رہی معلوم چیز، مضمون فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مضمون طے شدہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح ہم نے ذہب اور ورق، یعنی سونے اور چاندی کے مقابل جو فصل دی جاتی ہے اس کے متعلق صحابی رسول نے فرمایا لا بأس بہ۔ تو اس کی زیادہ سمجھ ان کو آئے گی جنہوں نے گزشتہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ ملائیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کھیت ہے، آپ وہاں کسی کو رکھتے ہیں کہ وہ کھیت کو کاشت وغیرہ کرے، سارے کام کرے، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں والا جو حصہ ہے اس پر جو فصل ہوگی وہ میری ہے، بقیہ تمہارا ہے، تو یہ ایک مبہم سی چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی قیمت طے کر لی جائے کہ آپ بھائی میری کھیت پر اس طرح کام کریں اور میں آپ کو جب ہم کاشت کریں گے تو اس وقت 50,000 روپیہ 30,000 روپیہ دوں گا، تو اس صورت میں چونکہ یہ معلوم ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، لہذا یہ بیع کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ کسی کا کوئی سوال ہو ساتھ ساتھ کرتے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال اصاب عمر ارضا بخیبر، عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر سے کچھ زمین ملی، تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یستأمرہ فیہا، اس کے متعلق آپ سے حکم دریافت کر رہے تھے کہ اب میں کیا کروں اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انی اصبت ارضا بخیبر، مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، ایسی زمین لم اصب مالا قط، اس طرح کا مال مجھے کبھی نہیں ملا، ہوا انفس عندی منہ، جو اس سے زیادہ میرے ہاں نفیس ہو، مطلب بہت ہی عمدہ زمین ہے جو مجھے اب ملی ہے۔ فما تأمرونی بھی، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان شئت حبست اصلها، چاہو تو وہ اصل اپنے پاس روکے رکھو، اصل زمین جو ہے وہ اپنے پاس روکے رکھو، وتصدقت بها، اور اس کو صدقہ بھی کر دو، یعنی زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی جو پیداوار وغیرہ ہے، فصل وغیرہ، اس کو آگے صدقہ کر دیا کرو۔ کہتے ہیں فتصدق بها عمر، تو عمر رضی اللہ نے وہ صدقہ کی، غیر انہ، علاوہ اس کے کہ لا یباع اصلها، وہ اصل زمین فروخت نہیں کی جائے گی، ولا یورث،
اور نہ وراثت بنائی جائے گی، ولا یوہب اور نہ ہبہ کی جائے گی. کہتے ہیں فتصدق بها عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ صدقہ کی، فی الفقراء فقراء میں، فقیروں میں، وفی القربہ اور قرابت دار رشتہ داروں میں، وفی الرقاب اور جو غلام وغیرہ ہیں ان کی رہائی میں، وفی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وضیف اور مہمان کے لیے. لا جناح کوئی حرج نہیں ہے، علی اس شخص پر، من ولیہ جو اس کا والی بنے، ان یأکل منہا کہ اس سے کھائے، بالمعروف معروف طریقے کے ساتھ، او یطعم صدیقا یا کسی دوست کو کھلائے، غیر متمول فیہ اس کو مال نہ بناتا رہے. اور ایک لفظ میں ہے غیر متأثل کہ مال وہ جمع کرنا شروع نہ کر دے. اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا آپ کوئی چیز وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی چیز وقف کر سکتے ہیں اس شرط پر کہ اصل چیز میری ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بکریوں کا ایک ریوڑ اس کو جو ہے صدقہ کر دیا اور کہا یہ اصلاً بکریاں میری ہیں، یہ ساری کی ساری اصل بکریاں میں صدقہ نہیں کر رہا، بلکہ ان بکریوں سے حاصل ہونے والا جو فائدہ ہے وہ دودھ کی صورت میں فائدہ ہو، کسی اور صورت میں فائدہ، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اس کا جو دودھ ہے وہ مسافر آ کر پئیں، مجاہدین فی سبیل اللہ کو دیا جائے، فقراء مساکین کو دیا جائے، لیکن اصلاً وہ بکریاں وہیں پر موجود رہیں. یہ نہیں کہ ایک ایک بکری جو ہے وہ سب کو دے دی جائے، اس طرح کیا ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. اس کو کہتے ہیں وقف خاص، خاص وقف، وقف کی خاص کیفیت. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ استاد سمجھ آ رہی ہے، لیکن جیسے زمین میں اس کی کیا صورت بنے گی؟ زمین کی صورت یہ ہے کہ وہ جو خیبر کی زمین تھی اس کو انہوں نے صدقہ کیا، لیکن اصلاً وہ زمین اپنے پاس رکھی. تو صدقہ کیا کیا؟ اس زمین سے حاصل ہونے والا فائدہ، اور وہ فائدہ کیا تھا؟ فصل کی صورت میں تھا. تو گویا فصل کی صورت میں جو فائدہ ہوگا وہ عمر رضی اللہ عنہ خود استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ انہوں نے پیداوار کو آگے صدقہ کر دیا ہوا ہے. ہاں جو وہاں نگران آپ مقرر کرتے ہیں کہ بھائی زمین میری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہاں کام کریں گے تو اس عوض میں آپ یہاں سے کھا بھی سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، اور اپنا کوئی آپ کا دوست وغیرہ ہے اس کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اب آپ وہاں سے مال وغیرہ بٹورتے رہیں، کمائی کرتے رہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صدقے کا مال ہے، اور جو صدقہ خیرات وغیرہ کے مستحقین ہوں گے صرف انہی کو وہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے شیخ، یہاں پر ایک سوال تھا کہ جیسے اگر ہم نے اپنی کوئی چیز صدقہ کر دی ہے، جیسے ابھی آپ نے مثال دی نا زمین کی اور اس سے فائدہ، جب ہم نے صدقہ کر دی تو واپس اس میں سے جو فائدہ ہے وہ ہم اپنے استعمال میں یا اپنے لیے لے سکتے ہیں اس وہ کے لیے چیز؟ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ اس میں سے میں خود بھی لوں گا پھر تو ٹھیک ہے. جیسے عمومی جی طور پر آپ نے صدقے کے پیسے الگ کیے اور کسی کو کہا کہ جاؤ اور یہ مستحقین بیٹھے ان میں لا کر ان سب کو جوس پلا دو. اب آپ نے خود نیت کی تھی کہ اس میں سے جو کچھ بھی آئے گا وہ میں اپنے لیے بھی رکھوں گی، تو پھر آپ اس میں سے پی سکتی ہیں، وگرنہ اس سے بچنا چاہیے. جی بعض لوگ کتب خریدتے ہیں اور کتب جو ہے وہ اپنے خاص کسی ادارے میں رکھتے ہیں، کسی خاص لائبریری میں، لیکن وہ کتب کتابیں جو ہیں وہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ ہوتا ہے وقف خاص. یہ نہیں کہ وہ چونکہ زکوٰۃ کی کتابیں ہیں تو آپ ہر ایک کو ایک ایک کتاب دیتے رہیں، اس طرح تو فائدہ ختم ہو جائے گا. تو آپ ایک لائبریری بناتے ہیں اور وہاں ساری کتابیں رکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کتابیں وقف شدہ ہیں لیکن میں ان کا نگران ہوں، میں اپنے پاس ہی ان کو رکھوں گا، رہیں گی میرے پاس ہی ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آئیں اور مطالعہ کریں، جب مرضی آپ آئیں، یا یہ ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق آپ یہاں سے آئیں، فائدہ اٹھائیں. یہ بھی وقف کی ایک صورت ہے. روبینہ حنیف نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، اگر ہم فار ایگزامپل جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر حرج کرنا، اس کے دو اجر ہیں.
تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ پیسے جو میں نے صدقہ کسی اور کو کرنے ہیں، تو اس کا میں کوئی فروٹس وغیرہ اپنے پیرنٹس کے لیے لے جاتا ہوں یا لے جاتی ہوں، تو وہ پھالتو گھر آ جاتا ہے، تو اس میں سے کیا جو لے کے آیا وہ بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ وہی پہلے جو ہم نے بات کی ہے نا، اصل میں تو اس میں والدین بھی کو تو پہلے نیت سنیں کرنی ہوگی. سنیں والدین کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے. وہ جو ہے نا وصیت کس طرح ہے، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہ احسان کے زمرے میں آئے گا. یعنی کہ نیت یہی ہے کہ اس کا اجر ملے. جی ٹھیک ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے، اس میں سے آدمی خود بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر. جی اگلا مسئلہ ہے کہ آپ نے جو چیز ہبہ صدقہ وغیرہ کر دی ہوئی ہے وہ دوبارہ آپ نہیں خرید سکتے. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، میں نے ایک گھوڑا جو ہے وہ وقف کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کو ہبہ کیا، لیکن ہوا یہ فأضاعه الذي، ضائع کر دیا اسے، الذي كان عنده، جس کے پاس وہ تھا. فأردت أن أشتريه، تو میں نے چاہا کہ میں اب اسے خرید لیتا ہوں. وظننت أنه، اور میں نے یہ گمان بھی کیا کہ وہ آدمی يبيعه برخص، اس کو بڑی کم قیمت وہ بیچ دے گا. تو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتری، اسے نہ خریدو، ولا تعد فی صدقتک، اور اپنے صدقہ میں واپس نہ لوٹو، وہ جو صدقہ آپ کر چکے ہیں اس کو دوبارہ حاصل نہ کرو. وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، اور اگرچہ وہ آدمی آپ کو ایک درہم کے بدلے ہی کیوں نہ دے، ایک درہم کے بدلے بھی اگر آپ کو وہ گھوڑا دیتا ہے تو آپ وہ گھوڑا نہ خریدیں. فَإِنَّ الْعَائِدَ، کیونکہ لوٹنے والا، فی ہبتہ، اپنے ہبہ میں، کالعائد، اس لوٹنے والے کی طرح ہوگا جو لوٹتا ہے فی قیئہ، اپنے قے میں. یہاں العائد فی قیئہ سے مراد کتا ہے، جس طرح اگلی روایت میں ہے فإن الذی یعود فی صدقتہ، جو آدمی اپنے صدقہ میں لوٹتا ہے، صدقہ واپس لیتا ہے، کل کلب، وہ اس کتے کی مانند ہے، یقیع، جو قے کرتا ہے، ثم یعود فی قیئہ، پھر اپنی قے کو چاٹنے لگتا ہے. معلوم ہوا جو چیز آپ نے صدقہ کر دی ہوئی ہے، اب اس چیز کو دوبارہ سے حاصل نہ کریں، خواہ خریدنے کی صورت ہی کیوں نہ ہو. سر اس صدقے میں جو گفٹ ہوتا ہے وہ بھی وہ انکلوڈ صدقہ ہوگا یا نہیں ہے، صدقہ وہ ہدیہ ہے، وہ الگ تحفہ ہے. چیز ہوگی؟ جی وہ الگ چیز ہے، یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ظاہر ہے جو آپ نے تحفہ دیا وہ بھی تو واپس نہیں لینا نا، اللہ ہے کہ جس کو آپ نے تحفہ بھیجا اس نے قبول ہی نہیں کیا تو معاملہ اور ہے. العائد فی ہبتہ، اپنے ہبہ میں لوٹنے والا، کالعائد فی قیئہ، اپنی قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتا ہے. اولاد کے درمیان عدل کے متعلق نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا تصدق علی ابی ببعض مالی، مجھ پر میرے والد صاحب نے اپنا کوئی مال صدقہ کیا. فقالت امی، تو میری والدہ نے کہا، عمرہ بنت رواحہ میری والدہ، انہوں نے کہا لا ارضا، میں اس پر راضی نہیں ہوں گی، حتی تشہدہ، یہاں رسول اللہ ہونا چاہیے، حتی تشہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم گواہ بناؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، گواہ بناؤ کہ واقعی میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز دی ہے. فانطلق ابی الی رسول اللہ، تو میرے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، لیشہدہ علی صدقتی، تاکہ وہ آپ کو میرے صدقے پر گواہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افعلت هذا بولدک کلہم، کیا تم نے یہ اپنی ساری اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ اپنی ساری اولاد کو اس طرح تم نے کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے دیا ہے؟ قال لا،
تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. فرجع ابی فردت تلک الصدقہ، تو میرے والد صاحب واپس آئے اور انہوں نے وہ جو صدقہ مجھ پر کیا تھا وہ واپس لے لیا. ایک لفظ میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلا تشہدنی اذن، تو پھر تم مجھے گواہ نہ بناؤ، فانی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اور ایک لفظ میں فاشہد علی ھذا غیری، میرے علاوہ کسی اور کو بنا سکتے ہو تو بنا لو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. تو معلوم ہوا اولاد کے معاملات میں بھی والدین پر لازم ہے کہ وہ عدل کریں. اگر ایک بیٹے کو گاڑی لے کر دی ہے تو دوسرے کو بھی لے کر دیں. اگر ایک بیٹے کو کچھ دیا ہے تو بیٹی کو بھی دیں. اگر کسی بیٹی کو کچھ دیا ہے تو بیٹے کو بھی محروم نہ رکھیں، اسے بھی دیں. اچھا یہ صرف والد پر ہے کہ والدہ پر بھی ہے؟ دونوں پر ہی ہونا چاہیے سر. ہاں جی، یہ دونوں پر ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں حدیث میں تذکرہ صرف باپ کا ہے تو باپ پر ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اب یہ صرف مذکر جو ہیں ان کو آپ نے نہیں کہا، بلکہ مؤنث جو ہیں خواتین امہات وہ بھی طبعاً اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کی بھی اولاد تو ہے. اور دوسرے نمبر پر جو سبب والد کے دیے ہوئے تحفے میں ہے وہی سبب ماں کے دیے ہوئے تحفے میں بھی ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ حسد وغیرہ وغیرہ. باپ اگر کسی ایک بیٹے کو نوازتا ہے، بقیہ کو محروم رکھتا ہے، تو بقیہ سارے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو ماں اگر ایک بیٹے کو دے اور بقیہ کو نہ دے تو بھی بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو ان دو وجوہات کی بنا پر جس طرح یہ باپ ان پر لازم ہے، ماں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیتے وقت عدل اور انصاف وہ کرے. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر، اس معاملے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے یہ بڑی بات تو ہوگی نا، گاڑی اور کوئی چیز گفٹ کیا، جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول کالج گوئنگ ہے، تو کبھی کسی بچے کو کوئی زیادہ کچھ دے دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ کم، تو کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی یا ہمیں ہر چیز میں شروع سے ہی برابر کا ہمیں لے کر چلنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے انصاف. قسط سے انصاف، یہ ذرا اردو میں کروں تاکہ عدل ہوتا ہے بلکہ پہلے انصاف کی طرف آتے ہیں. انصاف ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بڑے بیٹے کو 50 روپے دیے ہیں تو چھوٹے کو بھی 50 دیں. اور عدل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ضروریات کے موافق ان پر خرچ کرنا. بڑے بیٹے کو 50 روپے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، جبکہ چھوٹا بچہ گھر میں رہتا ہے، اس کو 50 کی نہیں بلکہ کم کی 10 یا 20 کی ضرورت ہے. اب یہ عدل ہے. تو حدیث مبارکہ میں عدل کا کہا گیا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ کام اس نے سیکھا ہے کپڑوں کی سلائی کا، اب باپ اس کو ساری دکان اور سارا کچھ لے کر دے رہا ہے، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ کوئی اور پرچون کی دکان جو ہے اس کا ماہر ہے، اس کو وہ دکان لے کر وہ دے رہا ہے. اب یہ عدل ہے. یہاں اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کو آپ نے سامان دیا 3 لاکھ روپے کا اور مجھے آپ دے رہے ہیں 2,80,000 کا، 20,000 کا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عدل ہے. عدل میں ضرورت کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، اور انصاف جو ہے اس میں بالکل برابر برابر، اس میں بڑا چھوٹا ضروریات ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہ شریعت کا ہمارے ساتھ کمال درجے کا یعنی رحم ہے کہ اس نے عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم نہیں دیا، وگرنہ تو ہمارے لیے معاملہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا. باقی حتی الوسع جو ہے ماؤں کو، اسی طرح جو باپ ہیں ان کو بھی برابری کا خیال کرنا چاہیے. اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بیٹے کو زیادہ ضرورت سے نوازا جاتا ہے اور بقیہ ساری اولاد اس پر راضی ہوتی ہے، دل سے راضی ہوتی ہے.
اس صورت میں ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مثال گھر میں کھانا بنتا ہے اور کھانے میں کوئی گوشت بنا. اب گوشت میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جو زیادہ اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں یا زیادہ مرغوب ہوتے ہیں, اور وہ اعضاء ایک دو ہوتے ہیں. لیگ پیس ہے مثال کے طور پر. اب وہ اگر ایک مرغی آپ نے ذبح کی ہے تو ظاہر ہے وہ دو ہیں اور دو پیس جو ہے دو بچوں کو آئیں گے. اب اس صورت میں اگر آپ کا کوئی بیٹا باہر رہتا ہے اور وہ ہفتے بعد مہینے بعد آپ کو ملنے آتا ہے تو آپ الگ سے اس کے جو ہے وہ برتن میں ایسے پیسز ڈال کے اس کو دے دیتی ہیں. اور بقیہ سارے بہن بھائی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی چونکہ دیر بعد آیا اس کو یہ ملنا چاہیے. یہ چھوٹی سی مثال میں نے ذکر کی ہے. تو اس صورت میں ٹھیک ہے. یہ پھر عدل کے یعنی مطابق ہی ہے, عدل کے مخالف نہیں ہے یہ بات. سر ایک بچہ جیسے اگر بہت ضد کرتا ہے, بڑے مان جاتے ہیں, چھوٹا ایک نہیں مانتا, اس کو کچھ ایکسٹرا آپ کو جو ہے وہ جی دینا وہی ہے, پڑتا ہے. بڑے تو اس وہ پر راضی ہو رہے ہوتے ہیں سر کہ بازو چلے کا نہیں بھی ٹھیک ہے ہوتے یہ ہیں نا, رو تو رہا ہے پھر اس کو دے دیں, جی ٹھیک ہے. اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی یعنی کمی ہے, وہ بڑے کو بھی دے دیں, کیا حرج ہے اس میں. اپنے سر بچوں جیسے پر اگر خرچ کرنے بڑا کے بچہ ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے. جی بالکل سر, اگر جس طرح بڑا بیٹا ہے اس کو بہت اچھے اسکول میں ڈال دیا, سب سے چھوٹے کی باری وہ سب کچھ نہیں تھا, یعنی فرق پڑ گیا انکم میں اور سارا کچھ, اس کو تھوڑے کم لیول کے اسکول میں ڈال دیا, تو سر اس پر تو نہیں ہوگی پکڑ. نہیں اس پر تو یہ عدل ہی ہے نا, انصاف کا حکم نہیں ہے, عدل کا ہے. اصل میں اس پر میں تھوڑی بات کرتا جاؤں آگے. معاملہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے معاملات میں بنتے ہیں. مثال کے طور پہ باپ ایک بیٹے کو اپنے ساتھ دکان پہ یا اپنا جو بھی اس کا کاروبار ہے اس میں ساتھ شریک کر لیتا ہے, اور 10 سال مثال کے طور پہ اس بچے نے بڑے بچے نے باپ کے ساتھ کام مل کر کیا. چھوٹے بچے ابھی چھوٹے تھے. اب باپ الگ سے اس کو پیسے نہیں دیتا تھا جس طرح بقیہ ملازمین کو پیسے دیتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد یا تو وہ بڑا بیٹا ساری دکان سارا کاروبار سمیٹ جاتا ہے کہ میری اس پر محنت ہے, اور یہ بقیہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ ساری دکان اس کی تو نہیں تھی, باپ کا مال بھی تھا جو وہ سارا ہی سمیٹ گیا. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے کہتے ہیں نہیں قرآن کے مطابق جو وراثت کے حصے ہیں نا اس طرح ہم تقسیم کریں گے. اس طرح کیا ہوتا ہے اس بچے کی 10 سالہ محنت وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو باپ کو شروع سے جو ہے نا اس طرح کے معاملات دیکھنا چاہیے, جس طرح بقیہ ملازمین کو دیتا ہے منتھلی 30,000 40,000, اس بچے کو بھی دے, الگ سے دے, انصاف کرے عدل کرے تاکہ بعد میں اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں. آگے ہم چلتے ہیں. مسئلہ ہے عمرہ کا. یہ عمرہ ہے عمرہ, عمر سے, یہ عمرہ وہ حج عمرہ وہ والا نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت, انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بالعمرہ عمرہ کا, لیمن اس شخص کے لیے وہی بتلہ جس کے لیے وہ ہبہ کیا گیا تھا. مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کو مثال کے طور پہ کوئی موبائل گفٹ آپ نے کیا کہ یہ آپ کو میں عمرہ کرتا ہوں. عمرہ کا مطلب عمر بھر ہی آپ کا ہے. اب وہ عمر بھر اسی کا ہے, عمر اس کی جب مکمل ہوگی فوت ہوگا تو اس کے ورثاء میں وہ تقسیم ہو جائے گا. یہ پہل عمرہ اور رقبہ چلتا تھا. پہلے ہم عمرہ پڑھ لیں پھر رقبہ پر بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک لفظ میں ہے من اعمر عمرہ لہو ولی عاقبتی ہی, جسے کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی تو وہ اس کی ہوگی اور اس کے بعد والے جو ورثاء وغیرہ ان کی ہوگی. فإنها للذی اعطیها, یہ اس کی ہوگی جس کو وہ دیا گیا ہے. لا ترجع الی الذی اعطاها, یہ چیز اس کی طرف نہیں جائے گی جس نے وہ چیز دی تھی. لأنه عطاء, کیونکہ ایسا عطیہ ہے, وقعت فیہ الموارث, کہ اس میں اب وراثت کے احکام چلیں گے. اس بات کی سمجھ آئیے عمرہ کی. عمر بھر کوئی چیز کسی کو دے دینا, یہ پہلے پہل چلتا تھا,
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जिसने ऐसा किया तो वो जिसको चीज आपने दी है उम्र भर भी उसकी है, और उसकी वफात के बाद ये चीज वापस देने वाले की तरफ नहीं पलटेगी, बल्कि उसके वरसा में आगे तकसीम हो जाएगी। वाज़ेह है? तो सर क्या स्पेसिफिकली डिफाइन की जाती थी ये बात कि उम्र भर के लिए अब ये चीज आपकी रहेगी? जी, इसी को उम्रा कहा जाता था, और असल में वो चीज उम्र मुकम्मल होने के बाद वापस आती थी। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अब जिसने ऐसा किया तो वो उसी की होगी जिसको दी गई है, और उसके वरसा में फिर आगे तकसीम होगी, वापस नहीं पलटेगी। इसी से मिलता जुलता है रुकबा। रुकबा इंतजार से है। ये होता था, मिसाल मैं आपको कोई चीज देता हूँ और कहता हूँ कि ये आप अपने पास रखें और इस्तेमाल करें। अगर आप मेरी जिंदगी में फौत हो गए तो ये चीज मेरी, अगर मैं आपकी जिंदगी में फौत हो गया तो ये चीज आपकी। इसको रुकबा बोलते हैं। उमरा रुकबा, उमरा रुकबा ये दो बाकायदा तोहफे अतिये की ही एक तरह की किस्में हैं। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा इन्नमल उमरा, उमरा जो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जायज रखा, अन यकूला कि कोई आदमी कहे हिया लका, ये चीज आपकी है, वली आकिबिक, और आपके बाद वालों के लिए। फअम्मा इदा काला हिया लका माइश्ता, और लेकिन जब वो कहे कि ये तुम्हारे लिए है, फ़इन्नहा तर्जु इला साहिबिहा, तो फिर उसके मरने के बाद वो चीज उसके साहिब की तरफ पलट आएगी। अच्छा, इस पर हम बात करते हैं आगे वाली रिवायत पढ़ने के बाद। मुस्लिम की रिवायत है, ये हुमैरा ने पूछा कि रुकबा दोबारा बताइए। रुकबा जो है वो इंतजार से है ना, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको मोबाइल दिया और ये अब आपका है, आप इस्तेमाल करें। अगर आप मेरी जिंदगी में फौत हो गए तो फिर ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं आपकी जिंदगी में मर गया तो फिर ये मोबाइल आपका ही रहेगा। ये है रुकबा। तो मुस्लिम के अल्फाज हैं, आपने फरमाया अमसिकु अलैकुम अमवालकुम, अपने माल अपने पास रखा करो, वला तुफसिदूहा, इनको खराब ना किया करो। फइन्नहु मन आमरा उमरा, क्योंकि जिसने उमरा दिया, फहिया लिल्लदी उमिरहा, तो वो उसी का होगा जिसको उम्र भर वो दिया गया था, हय्यन औ मय्यितन, वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वली आकिबिही, और उसके बाद में जो उसके बुरसा है उनके लिए होगा। तो ये जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने जो कहा है ना कि अम्मा इदा काला हिया लका माइश्ता फइन्नहा तर्जु इला साहिबिहा, इस पर कुछ कलाम है कि ये बात कवी नहीं है। ये जाबिर रदियल्लाहु अन्हु की तरफ इसकी जो सनद है वो सही नहीं है, इस पर बात शारहीन ने की है। क्योंकि अगर ये बात हो फिर तो नबी अलैहि सलाम के दोनों फरामीन जो हमने पढ़े हैं ये तो बात इसके खिलाफ है। लिहाजा जमहूर अहले इल्म की राय यही है, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों अहादीस हमने पढ़ी, कि जिसको उम्रा दिया गया, जिंदा मुर्दा उसी के पास है, और उसके बाद उसके वरसा में तकसीम होगा। जिसने उम्रा की थी चीज उसकी तरफ वापस नहीं आएगी। इसलिए आपने फरमाया अपने मालों को खराब ना करो और अपने पास रखा करो। क्लियर है? जी शेख। हम आगे चलते हैं। बाबुल लुकाता। लुकाता कहते हैं गिरी पड़ी चीज को। गिरी पड़ी चीज जो है उसको उठाना और उसके मुतालिक का मसाइल हैं। इसमें एक हदीस मुबारक हम पढ़ेंगे। ज़ैद बिन खालिद जुहानी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया लुकाता के मुतालिक, गिरी पड़ी चीज के मुतालिक, अज़हब अविल वरिक, सोना या चांदी। तो आपने फरमाया इअरिफ विकाअहा व इफासाहा, इअरिफ, तू पहचान कर, विकाअहा उसके बंधन की, व इफासाहा और उसका जो ऊपर वाला होता है चमड़ा, गिलाफ वगैरह, उसकी, मतलब उसकी पहचान करो, सही से देख लो कि ये क्या है। तुम आरिफ हा सनतन, फिर एक साल उसको उसका ऐलान करवाओ। आप चल रहे थे रास्ते में, आपको कोई थैली मिली, उसमें पैसे थे। अब उस थैली के बंधन को वो बांधी जाती है जहां से वहां, और उसका जो गिलाफ है किस कलर की है, कौन सा कपड़ा है थैली का वगैरह, आजकल बटुए हैं और इस तरह के पर्स और इस तरह की चीजें, तो इस सब को पहचान लो और फिर एक साल तक ऐलान करवाओ। फ़इन लम तुअरफ, अगर वो ना जानी जाए, अगर उस चीज को ना पहचाना जाए, फस तनफिकहा, तो उसे अपने इस्तेमाल में ले आओ, खर्च कर लो एक साल बाद।
लेकिन वल तकुन वदीअतन इंदका, ये आपके पास अमानत होगी। फ़इन जाअ तालिबुहा यौमन मिन अद-दहरी, अगर साल में से किसी जमाने में किसी दिन भी उसका तालिब आ जाए, फ़अद्दिहा इलैहि, तो ये उसको अदा कर दो। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया था, आपको कहीं से मिला, आपने एक साल ऐलान करवाया इस तरह का बटवा था, इस तरह का परस था, फुला जगह से मिला, और ये इसकी निशानियां हैं, जिसका हो तो वो ले ले। एक साल आपने ऐलान किया, कोई नहीं आया, आप वो 10,000 रुपया इस्तेमाल कर लें, लेकिन चूंकि वो ऐलान तो चलता रहता है, तो कुछ देर बाद ये हुआ कि आदमी आपके पास आया और कहा कि ये तो मेरा है, फिर आपको उसको 10,000 रुपया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास वदीआ थी, अमानत थी। वसअलहु अन ज़ालतिल इबिल, और सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा ऊंट के बारे में पूछा कि गुमशुदा जो ऊंट है उसको भी हम उठा सकते हैं। आपने फरमाया मालका वलहा, तुझे उससे क्या मसला, दाहा, उसे छोड़ दो, फइन्ना माहा, क्योंकि उसके पास हिज़ाअहा, उसके खुर हैं, वसिकाअहा, और उसका जो पानी है वो उसके साथ है, उसका मिशीज़ा उसके साथ है। तरिदुल मा, वो पानी के पास चला जाता है, वतअकुलु शजर, दरख्तों से खा सकता है, वो खाता रहे, हत्ता यजिदहा रब्बुहा, यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पहचान ले, खुद आकर मिल ले। तो ये चूंकि बड़ी चीज है और ये खुद अपना रहन सहन का सारे मामला देख सकता है जानवर, तो इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ना उठाया जाए। वसअलहु अनिश्शाती, और उसने आपसे बकरी के मुतालिक पूछा, तो आपने फरमाया खुद, हा, उसे पकड़ लो, फइन्नमा, क्योंकि हिया लका, या तो वो आपकी है, औ लिअखीक, या कोई आपका भाई ले जाएगा, औ लिज़िबी, या भेड़िया ले जाएगा, तो उसको पकड़ लो। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो गिरी पड़ी चीज होती है, अव्वल तो आपने उठाई नहीं, बात खत्म, लेकिन अगर आपने उठा ली है, फिर आप पर लाजिम है कि उसकी पहचान करें और एक साल तक उसको उसका ऐलान करवाएं। साल बाद अगर कोई नहीं आता तो उसको इस्तेमाल कर लें। फिर अगर कभी कोई आदमी आ जाए और निशानियां पूरी बताए, फिर उसको चीज़ आपको वापस करना आपके जिम्मे होगा। अलबत्ता जो हरम की गिरी पड़ी चीज़ है, उसके मुतालिक पहले हम बात कर चुके कि वो सारी जिंदगी ऐलान ही करवाना है, वो इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती, जो हरम की गिरी पड़ी चीज है। चलिए यहाँ इख्तिताम करते हैं, मेरे पास कुछ काम है करने वाले। यहाँ तक किसी का कोई इश्काल है तो वो बात कर लें। जी जी सर, सवाल मेरा ये था कि आपने अभी कहा कि हरम की गिरी पड़ी चीज जो है वो हम नहीं उठा सकते। अब हम जब गए और हमने वहां से एक तस्बीह का दाना जो था वो गिरा हुआ हमें मिला था, उस वक्त हमें नहीं पता थी ये बात, सालों हो गए, गुजर गए, और वो हमने किसी को दे दिया था कि भाई ये तस्बीह का दाना हमें मिला था, अब ये तुम रख लो। उसने रख लिया और हमने कहा जब तुम जाना उम्रे पे तो इसको वहां पे रखाना, और वो वहां पर रख आया, तो अब इसके बारे में क्या वो होगा? इस बारे में कुछ भी नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। असल में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, उनके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं होता। जी, लेकिन कोशिश करके ऐसे की चीजें उठानी नहीं चाहिए, उठा लें तो फिर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जब उठाई थी ना तब पता नहीं था, तो जब पाकिस्तान पहुंचे तो इसका इल्म हुआ, उस वक्त इतना इल्म नहीं था, बहुत पुरानी जी, बात है 2006 चले की। वो तो, हाँ ठीक है, हाँ, तो जो जान लाइल्मी थे में उस ऐसा शख्स हो के गया। जरिए वापस रखवा दी आइन- थी कि आप हरम में ही छोड़ दीजिएगा। हम्म जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।